अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 7 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में रखेगा, जिस दिन उसके सिवा और कोई साया ना होगा। नंबर 1, इंसाफ करने वाला हाकिम। नंबर 2, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ हो। नंबर 3, वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहे। नंबर 4, 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह ताला के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हों, इस पर वो जमा हुए हों और इसी पर जुदा हुए हों। नंबर 5, ऐसा शख्स जिसे किसी खूबसूरत और इज़्ज़तदार औरत ने बुलाया, लेकिन उसने ये जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 6, वो इंसान जो सदका करे और उसे इस दर्जा पहुँचाए कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। नंबर 7, और वो शख्स जो अल्लाह को तन्हाई में याद करे और उसकी आँखों से भीगने लग जाएं। मेरे भाई, ये वो 7 किस्म के लोग हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा और उसके सिवा कोई और साया नहीं होगा दुनिया के अंदर। लेकिन इसमें सबसे आसान जो चीज़ है वो ये है कि वो शख्स जिसने अल्लाह ताला को तन्हाई में याद किया हो, अकेले में, वहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो, बिल्कुल अकेला तन्हा हो और अल्लाह ताला को याद करते करते उसके आंखों से आंसू बहने लग जाएं। और वो इंसान जिसको बहुत खूबसूरत औरत ज़िना के लिए दावत दे और वो कहे कि हम अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। और वो 2 शख्स जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए आपस में मोहब्बत रखते हों। और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करते करते जवान हुआ हो। यही वो चीज़ें हैं जो हम मुसलमानों को अपने दिल में पैदा करनी है। चाहे एक चीज़ पैदा कर लें, चाहे कोई भी चीज़, लेकिन फ़ायदा होना ज़रूर है। ये 7 खूबियाँ अपने अंदर, इसमें से कोई सी भी खूबी आप ले लो और अपने उस पे अमल करना शुरू कर दो। इसलिए कि मेरे भाई, हम लोग को यकीन है कि मरने के बाद हमने जो गलत काम किया है, चोरी की, किसी को सताया, किसी लड़की या किसी के साथ गलत काम किया, मोबाइलों में गंदी फिल्में देखी, या किसी को तकलीफ़ दी, या किसी को मारा, कुछ भी किया, हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये मुसलमान का यकीन है। ये वो मानता है कि हम अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो हमसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा कि तुमने दूसरों को तकलीफ़ क्यों पहुंचाई, तुमने क्यों उसको मारा। वो कोई भी था, किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना है। कि हमारा इस्लाम यही बताता है कि हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते, किसी को मार भी नहीं सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते। पर लोग सोचते हैं कि चलो मोबाइल में गंदी फिल्में देखने से क्या वो होता है, लेकिन इस्लाम कहता नहीं, ये बेहयाई वाला काम है। ऐसे कामों से इंसान खुद जलील होता है, अपने माँ बाप को भी जलील करवाता है।
اس لیے کہ جب آپ کچھ دیکھو گے اور کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا کہ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا بھائی ایسا ہے تو یہ غلط کام کرتا ہے۔ ضرور اس کے گھر میں کوئی اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کا بھائی یا اس کی باپ کچھ تو کرتے ہوں گے، تب جا کے یہ گندی عادت میں مبتلا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی، اس میں کس کی عزت جانے کا خطرہ ہے؟ ماں باپ کی۔ وہ ماں باپ جس نے پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہے ہماری دیکھ بھال کی، پیار محبت سے رکھا، ہماری ہر ضرورت پوری کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کی بے عزتی کروائی، غلط کاموں میں پڑھ کے اپنے باپ کو بے عزت کروایا۔ اب لڑکا شراب پینے لگے یا کچھ نشہ کرنے لگے تو کس کی بدنامی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی، کہ باپ بھی اس کا پیتا تھا، یہ بھی پیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی کینسر کی بیماری بہت زور و شور سے چل رہی ہے۔ ابھی ایک پوسٹ آئی تھی، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ لوگ نشے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بیماری ان کو لگ رہی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کو کینسر ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ علامت لکھی ہوئی تھی۔ یہ بات تو کرنے کی میری بات تو ہے نہیں، ہے تو ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، لیکن جو میں نے پڑھا، جو پوسٹ آئی میرے پاس، دوستوں نے بھیجی، تو کچھ آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اس میں تھا کہ سر میں زیادہ درد ہونا، دانتوں میں درد ہونا، پیٹ کا زیادہ خراب رہنا، آنکھوں سے ہلکا پھلکا کم دکھائی دینے لگنا، بالوں میں تکلیف آنا، دقت ہونا، بدن میں کھجلی ہونے لگنا، یہ چیزیں تھی جو اس میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کینسر جیسی خطرناک بیماری آپ کے بدن میں پلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ اس سے کیسے بچا جائے؟ تو لکھا ہوا تھا کہ اس سے بچنا بہت آسان ہے، آپ جو نشہ والی چیزیں استعمال کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، بس ان کو چھوڑ دو اور اچھی چیزیں کھاؤ، سیب، کیلا، انگور، جو اچھی چیزیں غذائیں کھانے کے لیے وہ کھاؤ، تو آپ انشاءاللہ اس بیماری سے بچ جاؤ گے۔ ہمارا فرض تھا کہ آپ لوگوں کو اطلاع کر دی جائے اس بارے میں۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو ڈاکٹر لوگوں کی فیلڈ ہے، لوگ کہیں گے کہ بتا مولوی صاحب آج کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ تو ہم نے سوچا کوئی ویڈیو بنائیں گے، اسی میں اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے، اس بات کو بھی۔ تو میرے نوجوان بھائیوں جو نشہ کرتے ہیں، عادت ڈالیں کہ اس کو کم کریں۔ اس کے مارے کوئی بھی چیز ہو، ایک سنگ انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہو، وہ گٹکا کھاتا ہو، کچھ بھی کھاتا ہو، لیکن ایک سنگ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ پہلے ایک دن نہیں کھائے گا، دھیرے 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 2 دن نہیں کھائے گا، ایسے چھوڑ سکتا ہے وہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بدن مچلتا نہیں ہے، آسانی سے وہ قوم فرمائش کر لیتا ہے اس بات کو۔ اور انسان کہے کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے، وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں سے بچو، کیا فائدہ؟ ہمیں ہنستی کھیلتی زندگی ملی ہے، اور جب انسان کینسر جیسی بیماری کا نام سنتا ہے تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کینسر ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے گوشت کاٹا جاتا ہے، ہیاں ران کا گوشت کاٹ کے اس کے منہ میں لگایا جاتا ہے۔ جہاں پہ کینسر ہوتا ہے وہ پورا حصہ ڈاکٹر کاٹ پیٹ کے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور کتنا خطرناک انسان ہو جاتا ہے دیکھنے میں، بہت اس کو ڈر لگتا ہے دیکھ کے۔ کسی کا منہ کٹا ہوا، کسی کا گال کٹا ہوا، کسی کا کہیں پہ کینسر ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف نشے والی چیزوں سے انسان استعمال کرتا ہے، دھیرے 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 وہی چیز مصیبت بن جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ استعمال کر رہے ہو نشے والی چیز، تھوڑی کم استعمال کرو۔ ایک دن میں 2 بار کھاتے ہو تو 1 ہی بار کر دو، دوسری چیز کھا لو اس کی جگہ پہ۔ میرے بھائی، یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بتا رہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں۔ پھر انسان روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں کہ ہائے ہم کو کوئی بچا لے، ہائے ہم کو کوئی بچا لے۔ یہ بات یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آئے گی، جب اسپتال میں جاؤ اور مریضوں کو دیکھو جا کے
کس حالات میں گزر رہے ہیں، تب انسان سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ کوئی کیسے لیٹا ہوا ہے، کوئی کیسے پڑا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا منہ کٹا ہوا ہے، کسی کا کہیں سے گوشت نکالا گیا کاٹ کے۔ تو میرے بھائی جب تک چیز سامنے نہیں آتی ہے، جب تک انسان یقین نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بیماری سے ہم سب مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔